اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر 9۔ صلیبیوں کے بحری بیڑے اور افواج کو بحر روم میں غرق کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی مصر کے ساحلی علاقے میں ہی موجود تھا۔ 7 دن گزر گئے تھے، صلیبیوں سے تاوان وصول کیا جا چکا تھا، مگر بحر روم میں ابھی تک بچے کچے بحری جہازوں، کشتیوں کو نگل اور انسانوں کو اگل رہا تھا۔ صلیبی ملا اور سپاہ جلتے جہازوں سے سمندر میں کود گئے تھے۔ دور سمندر کے وسط میں 7 روز بعد بھی چند ایک جہازوں کے بادبان پھڑپڑاتے نظر آتے تھے۔ ان میں کوئی انسان نہیں تھا۔ پھٹے ہوئے بادبانوں نے جہازوں کو سمندر کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے ان کی تلاشی کے لیے کشتیاں روانہ کر دی تھی اور ہدایت دی تھی کہ اگر کوئی جہاز یا کشتی کام کی ہو تو وہ رسوں سے گھسیٹ لائیں، اور جو اس قابل نہ ہو ان میں سے سامان اور کام کی دیگر چیزیں نکال لائیں۔ کشتیاں چلی گئی تھی اور جہازوں سے سامان لایا جا رہا تھا۔ ان میں زیادہ تر اسلحہ اور کھانے پینے کا سامان تھا یا لاشیں۔ سمندر میں لاشوں کا یہ عالم تھا کہ لہریں انہیں اٹھا اٹھا کر ساحل پر پٹک رہے تھے۔ ان میں کچھ تو جلی ہوئی تھی اور کچھ مچھلیوں کے کھائی ہوئی۔ بہت سی ایسی تھی جن میں تیر پیوست تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کی تیروں، نیزوں، تلواروں اور دیگر اسلحے کا معائنہ بڑے غور سے کیا تھا اور انہیں اپنے اسلحے کے ساتھ رکھ کر مضبوطی اور مار کا مقابلہ کیا تھا۔ زندہ لوگ بھی تختوں اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں پر تیرتے ابھی سمندر سے باہر آ رہے تھے۔ ان بھوکے پیاسے، تھکے اور ہارے ہوئے لوگوں کو لہریں جہاں کہیں ساحل پر لا پھینکتی تھی وہ وہی نڈھال ہو کر گر پڑتے اور مسلمان اسے پکڑ لاتے تھے۔ ساحل کے میلوں لمبائی میں یہی عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہ کو مصر کے سارے ساحل پر پھیلا دیا تھا اور انتظام کیا تھا کہ جہاں بھی کوئی قیدی سمندر سے نکلے اسے وہی خشک کپڑے اور خوراک دی جائے، اور جو زخمی ہوں ان کی مرہم پٹی بھی وہی کی جائے۔ اس اہتمام کے بعد قیدیوں کو ایک جگہ جمع کیا جا رہا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر سوار ساحلی علاقے میں گھوم پھر رہا تھا۔ وہ اپنے خیمے سے کوئی 2 میل دور نکل گیا تھا۔ آگے چٹانی علاقہ یا چٹانوں کی ایک سمت اور عقب میں صحرا تھا۔ یہ سرسبز صحرا تھا جہاں کھجور کے علاوہ دوسرے اقسام کے صحرائی درخت اور جھاڑیاں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے سے اترا اور پیدل چٹانوں کے دامن میں چل پڑا۔ محافظ دستے کے 4 سوار اس کے ساتھ تھے۔ اس نے اپنا گھوڑا محافظ کے حوالے کیا اور انہیں وہیں ٹھہرنے کو کہا۔ اس کے ساتھ 3 سالار تھے۔ ان میں اس کا رفیق خاص بہاؤالدین شداد بھی تھا۔ وہ اس معرکے سے ایک ہی روز پہلے عرب سے اس کے پاس آیا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے محافظوں کے حوالے کیا اور سلطان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ موسم سرد تھا، سمندر میں تلاطم نہیں تھا۔ لہریں آتی تھیں اور چٹانوں سے دور ہی سے واپس چلے جاتے تھے۔ ایوبی ٹہلتے ٹہلتے دور نکل گیا اور محافظ دستے کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے آگے پیچھے اور بائیں طرف اونچی نیچی چٹانیں اور دائیں طرف ساحل کی ریت تھی۔ وہ ایک چٹان پر کھڑا ہو گیا جس کی بلندی 2-2.5 گز تھی۔ اس نے بحر روم کی طرف دیکھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے سمندر کے نیلاہٹ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں اتر آئے ہو۔ اس کے چہرے پر فتح و نصرت کی مسرت تھی اور اس کی گردن کچھ زیادہ ہی تن گئی تھی۔ اس نے ناک سکیڑ کر کپڑا ناک پر رکھ لیا۔ بولا، کس قدر تعفن ہے اس کی، اور سالاروں کی نظریں ساحل پر گھومنے لگیں۔ پھڑپھڑانے کی آواز سنائی دی، پھر ہلکی ہلکی چیخیں سنائی دی۔ اوپر سے 3-4 گدھ پر پھیلائے اترتے دکھائی دیے اور چٹان کے اوٹ میں جدھر ساحل تھا اترتے گئے۔ ایوبی نے کہا، لاشیں ہیں۔ ادھر گیا تو 15-20 گز دور گدھ 3 لاشوں کو کھا رہے تھے۔ ایک گدھ ایک انسانی کھوپڑی پنجوں میں دبوچ کر
اڑا اور جب فضا میں چکر کاٹا تو کھوپڑی اس کے پنجوں سے چھوٹ گئی اور صلاح الدین ایوبی کے سامنے آ گری۔ کھوپڑی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی جیسے صلاح الدین ایوبی کو دیکھ رہے ہو۔ چہرے اور بالوں سے صاف پتہ چلتا تھا کہ کسی صلیبی کی کھوپڑی ہیں۔ ایوبی کچھ دیر کھوپڑی کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنے سالاروں کی طرف دیکھا اور کہا، ان لوگوں کی کھوپڑی مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے بہتر ہیں۔ یہ ان کھوپڑیوں کا کمال ہے کہ ہمارے خلاف عورت اور شراب کے ندر ہوتی جا رہی ہیں۔ صلیبی چوہوں کی طرح سلطنت اسلامیہ کو ہڑپ کرتے چلے جا رہے ہیں، ایک سالار نے کہا، اور ہمارے بادشاہ انہیں جزیہ دے رہے ہیں، شداد نے کہا۔ فلسطین پر صلیبی قابض ہیں سلطان، کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین سے انہیں نکال سکیں گے؟ خدا کی ذات سے مایوس نہ ہو شداد، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ ہم اپنے بھائیوں کی ذات سے مایوس ہو چکے ہیں، ایک اور سالار بولا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سلطان، صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ حملہ جو باہر سے ہوتا ہے اسے ہم روک سکتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ کفار کے اتنے بڑے بحری بیڑے کو تم اتنی تھوڑی طاقت سے نظر آتش کر کے دبوچ سکو گے؟ تم نے شاید اندازہ نہیں کیا کہ اس بیڑے میں جو لشکر آ رہا تھا وہ سارے مصر پر مکیوں کی طرح چھا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت دی اور ہم نے کھلے میدان میں نہیں بلکہ صرف گھات لگا کر اس لشکر کو سمندر کے تہہ میں گم کر دیا۔ مگر میرے دوستوں، حملہ جو اندر سے ہوتا ہے اسے تم اتنی آسانی سے نہیں روک سکتے۔ جب تمہارا اپنا بھائی تم پر وار کرے تو تم پہلے یہ سوچو گے کہ کیا تم پر واقعی بھائی نے وار کیا ہے؟ تمہارے بازو میں اس کے خلاف تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ اگر تلوار اٹھاؤ گے اور اپنے بھائی سے تیغ آزمائی کرو گے تو دشمن موقع غنیمت جان کر دونوں کو ختم کر دے گا۔ وہ آہستہ آہستہ ساحل پر چٹان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، چلتے چلتے رک گیا، جھک کر ریت سے کچھ اٹھایا اور ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھایا۔ یہ ہتھیلی جتنے بڑے صلیب تھی جو سیاہ لکڑی کے بنی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ایک مضبوط دھاگا تھا۔ اس نے ان لاشوں کے بکھرے ہوئے اعضاء کو دیکھا جنہیں گدھ کھا رہے تھے، پھر کھوپڑی کو دیکھا جو گدھ کے پنجوں سے اس کے سامنے گری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کھوپڑی تک گیا۔ 3 گدھ کھوپڑیوں کے ملکیت پر لڑ رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر پرے چلے گئے۔ سلطان ایوبی نے سلیب کھوپڑی پر رکھ دی اور دوڑ کر اپنے سالاروں سے جا ملا۔ کہنے لگا، میں نے سلیب کے ایک قیدی افسر سے باتیں کی تھی، اس کے گلے میں بھی سلیب تھی۔ اس نے بتایا کہ صلیبی لشکر میں جو بھی بھرتی ہوتا ہے اس سے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف لیا جاتا ہے کہ وہ سلیب کے نام پر جان کی بازی لگا کر لڑے گا اور وہ روئے زمین سے آخری مسلمان کو بھی ختم کر کے دم لے گا۔ اس حلف کے بعد ہر لشکری کے گلے میں سلیب لٹکا دی جاتی ہیں۔ یہ سلیب مجھے ریت سے ملی ہیں، معلوم نہیں کس کی تھی۔ میں نے اس کھوپڑی پر رکھ دی ہے تاکہ اس کی روح سلیب کے بغیر نہ رہے۔ اس نے سلیب کی خاطر جان دی ہے۔ سپاہی کو سپاہی کے حلف کا احترام کرنا چاہیے۔ سلطان شداد نے کہا، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ صلیبی یروشلم کے مسلمان باشندوں کا کتنا کچھ احترام کر رہے ہیں۔ وہاں سے مسلمان بیوی بچوں کو ساتھ لے کر بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے بیٹیوں کی آبرو لوٹی جا رہی ہیں۔ ہمارے قیدیوں کو انہوں نے ابھی تک چھوڑا۔ مسلمان جانوروں کی سی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائیوں سے انتقام نہیں لیں گے؟ انتقام نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا، ہم فلسطین لیں گے، مگر فلسطین کے راستے میں ہمارے اپنے حکمران حائل ہیں۔ وہ چلتے چلتے رک گیا اور بولا، کفار نے صلیب پر ہاتھ رکھ کر سلطنت اسلامیہ کے خاتمے کا حلف اٹھایا ہے۔ میں نے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر قسم کھائی ہے کہ فلسطین ضرور لوں گا۔
اور سلطنت اسلامی کے سرحدیں افق تک لے جاؤں گا، مگر میرے رفیقوں مجھے اپنی تاریخ کا مستقبل کچھ روشن نظر نہیں آتا۔ ایک وقت تھا کہ عیسائی بادشاہ تھے اور ہم جنگجو، اب ہمارے بزرگ بادشاہ بنتے جا رہے ہیں اور عیسائی جنگجو۔ دونوں قوموں کا رجحان دیکھ کر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب مسلمان بادشاہ بن جائیں گے مگر عیسائی ان پر حکومت کریں گے۔ مسلمان اسی میں بدمست رہیں گے کہ ہم بادشاہ ہیں، آزاد ہیں، مگر وہ آزاد نہیں ہوں گے۔ میں فلسطین لے لوں گا مگر مسلمانوں کا رجحان بتا رہے ہیں کہ وہ فلسطین گنوا بیٹھیں گے۔ عیسائیوں کی کھوپڑی بڑی تیز ہے، 50,000 سوڈانی لشکر کون پال رہا تھا؟ ہمارے خلافت اپنے آستین میں ناجی نام کا سانپ پالتے رہے ہیں۔ میں پہلا امیر مصر ہوں جس نے دیکھا ہے کہ یہ لشکر ہمارے لیے نہ صرف بیکار ہیں بلکہ خطرناک بھی ہیں۔ اگر ناجی کا خط پکڑا نہ جاتا تو آج ہم سب اس لشکر کے ہاتھوں مارے جا چکے ہوتے یا اس کی قید میں ہوتے۔ اچانک ہلکا سا زناٹا سنائی دیا اور ایک تیر صلاح الدین ایوبی کے دونوں پاؤں کے درمیان ریت میں لگا۔ جدھر سے تیر آیا اس طرف سلطان ایوبی کی پیٹھ تھی۔ سالاروں میں سے بھی کوئی ادھر نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب نے بدک کر اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا۔ ادھر نکیلی چٹانیں تھی۔ تینوں سالار اور صلاح الدین ایوبی دوڑ کر ایک ایسی چٹان کی اوٹ میں ہو گئے جو دیوار کی طرح عمودی تھی۔ انہیں توقع تھی کہ اور بھی تیر آئیں گے۔ تیروں کے سامنے میدان میں کھڑے رہنا کوئی بہادری نہیں تھی۔ شداد نے منہ میں انگلیاں رکھ کر زور سے سیٹی بجائی۔ محافظ دستہ تھوڑے دور تھا۔ ان کے گھوڑوں کے سر پر ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی تینوں سالار اس طرف دوڑ پڑے جس طرف سے تیر آیا تھا۔ وہ بکھر کر چٹانوں پر چڑھ گئے۔ چٹانیں زیادہ اونچی نہیں تھیں۔ صلاح الدین ایوبی بھی ان کے پیچھے گیا۔ ایک سالار نے اسے دیکھ لیا اور کہا، سلطان آپ سامنے نہ آئیں، مگر سلطان ایوبی رکا نہیں۔ محافظ پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا، ہمارے گھوڑے یہی چھوڑ دو اور چٹانوں کے پیچھے جاؤ۔ ادھر سے ایک تیر آیا ہے، جو کوئی نظر آئے اسے پکڑ لاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی چٹانوں کے اوپر گیا تو اسے اونچی نیچی چٹانیں دور دور تک پھیلے ہوئے نظر آئے۔ وہ اپنے سالاروں کو ساتھ لے پچھلے طرف اتر گیا اور ہر طرف گھوم پھر کر اور چٹانوں پر چڑھ کر دیکھا۔ کسی انسان کا نشان تک نظر نہ آیا۔ محافظ چٹانی علاقے کے اندر اوپر اور ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نیچے اتر کے وہاں گیا جہاں ریت میں تیر گڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے رفیقوں کو بلایا اور تیر پر ہاتھ مارا۔ تیر گر پڑا۔ سلطان ایوبی نے کہا، دور سے آیا ہے اس لیے پاؤں میں لگا ہے، ورنہ گردن یا پیٹ میں لگتا۔ ریت میں بھی زیادہ نہیں اترا۔ اس نے تیر اٹھا کر دیکھا اور کہا، صلیبیوں کا ہے، حشیشین کا نہیں۔ سلطان کی جان خطرے میں ہے، ایک سالار نے کہا، اور ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہنس کر کہا، میں بحر روم میں کفار کی وہ کشتیاں دیکھنے نکلا تھا جو ملاحوں کے بغیر ڈول رہی تھیں، مگر میرے عزیز دوستوں، کبھی نہ سمجھنا کہ صلیبیوں کی کشتی ڈول رہی ہیں۔ وہ پھر آئیں گی، گھٹاؤں کی طرح گرجتے آئیں گے اور برسیں گے بھی، لیکن وہ زمین کے نیچے سے اور پیٹ کے پیچھے سے بھی وار کریں گے۔ ہمیں اب صلیبیوں سے ایسی جنگ لڑنی ہے جو صرف فوجیں نہیں لڑیں گے۔ میں جنگی تربیت میں ایک اضافہ کر رہا ہوں۔ یہ فن حرب و ضرب کا نیا باب ہے۔ اسے جاسوسی کی جنگ کہتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تیر ہاتھ میں لے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنے کیمپ کی طرف چل پڑا۔ اس کے سالار بھی گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ ان میں سے ایک نے سلطان کے دائیں طرف اپنا گھوڑا کر دیا، ایک نے بائیں کو اور ایک نے اپنا گھوڑا اس کے بالکل پیچھے اور قریب رکھا تاکہ کسی بھی طرف سے تیر آئے تو سلطان صلاح الدین ایوبی تک نہ پہنچ سکے۔
سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تیر پر ذرا سی بھی پریشانی کا اظہار نہ کیا جو کسی نے اسے قتل کرنے کے لیے چلایا تھا۔ اپنے رفیقوں سالاروں کو اپنے خیمے میں بٹھائے ہوئے وہ بتا رہا تھا کہ جاسوس اور شب خون مارنے والے دستے کس قدر نقصان کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا میں علی بن سفیان کو ایک ہدایت دے چکا ہوں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ فوراً ہی مجھے اس حملے کی خبر ملی اور عمل درآمد درا رہ گیا۔ تم سب فوری طور پر یوں کرو کہ اپنے سپاہیوں اور ان کے عہدیداروں میں سے ایسے افراد منتخب کرو جو دماغی اور جسمانی لحاظ سے مضبوط اور صحت مند ہوں، باریک بین، دور اندیش، قوت فیصلہ رکھنے والے جانباز قسم کے آدمی چنو۔ میں نے علی کو ایسے آدمیوں کے جو صفات بتائی تھی وہ سب سن لو۔ ان میں اونٹ کے مانند زیادہ سے زیادہ دن بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی قوت ہو، چیتے کی طرح جھپٹنا جانتے ہو، عقاب کی طرح ان کی نظریں تیز ہو، خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہو، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکے، ان میں شراب اور کسی دوسرے نشہ اور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئے، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دی جائے، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں۔ 9 نمبر قسط کے اختتام پر تمام دوستوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔